شیطان لمبی امیدیں دلاتا ہے، طول عمل، حدیث میں آتے ہیں لمبی لمبی امیدوں سے بچو کہ وہ بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کا اگلی آیت میں اللہ نے حل بتایا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ لمبی لمبی امیدوں میں پڑے رہتے ہیں۔ فرمایا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ نے ہر بندے کی نفسیات بتائی کہ یہ لمبی لمبی امیدوں میں پڑا رہتا ہے، دنیا کے دھندوں میں پھنسا رہتا ہے، اور کل کرتا ہے، جی کل سے نماز شروع کروں گا، کل میں یہ کام کروں گا، وہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نفسیات، اس نیچر، اس کیفیت کو بتاتے ہوئے فرمایا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ کیا کرے گا جا کے واپس دنیا میں؟ پہلے کون سا تو نے جان چڑھایا ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں اچھے عمل کر لوں اس چیز میں جو میں پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں، خاص طور پہ مال پیسہ۔ اگر 1 گھنٹے کے لیے اللہ واپس دنیا میں بھیج دے، اب 1 گھنٹے میں کیا آپ نیکیاں کریں گے؟ ہاں کہ جو آپ کی جائیداد ہے اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس میں بڑی جلدی آپ نیکیاں کر سکتے، بھی اتنے کروڑ روپے کس فلاں مدرسے کو دے دو، فلاں مسجد کو دے دو، غریبوں کو دے دو۔ 1 گھنٹے میں آپ کروڑوں روپے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ میں شاید جو کچھ مال پیسہ چھوڑ کے آیا ہوں اس میں کوئی اچھے کام کر دوں۔ ایک کراچی میں کروڑوں پتی آدمی تھا، اب جب دیکھا کہ بیمار ہو گیا، اس کے قریبی رشتہ دار بار بار آ رہے ہیں کہ یہ کب مرتا ہے اور ہم قبضہ کریں اس کی جائیداد پر۔ اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ پہلے تو کبھی اتنا آئے نہیں تھے، تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی جی یہ میں اربوں پتی ہوں، کروڑوں اربوں روپے میرے پاس ہے، تو میں نے اتنے کروڑ فلاں مدرسے کو، فلاں مسجد کو، فلاں کو دے دی، بس میرے بعد یہ دے دینا۔ اس کے اپنے بیٹے کہنے لگے ابا آپ آگے جانے کی فکر کریں، اب یہ ہماری وراثت ہے، ہماری مرضی دیں یا نہ دیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ کمائی میں نے کی ہے، محنت میں نے کی ہے، اور قبضہ انہوں نے کر لیا ہے، اب حساب کتاب میں دوں گا، عیاشی یہ کریں گے بعد والے۔ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں